اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اپنے اندر بہت سارے حقائق پنہاں کیے ہوئے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں انسان کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، ان کو جسم عطا کر کے بھیجا، لیکن ہم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہم کس حالت میں تھے؟ نفوس کی صورت میں۔ جسم ان کو عطا ہوئے، ہمارے والدین کو، لیکن ہم نفوس کی صورت میں تھے، کیونکہ ہماری تخلیق نفوس سے ہوئی۔ جب نفس واحدہ سے ہم سب خلق ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نفوس کی حالت میں انبیاء بھی منتخب فرمائے۔ انبیاء سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، میثاق لیا، اور ہم سے بھی اس ذات نے میثاق لیا، عہد لیا اپنے پروردگار ہونے کا۔ تو کیونکہ ہماری بھی تربیت مقصد تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جنت میں ساتھ ساتھ بھیجا، لیکن ہم نفوس کی صورت میں تھے اور ہمارے والدین جسم کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے۔ تو جب شیطان کو بھی الاؤ کر دیا گیا کہ ہاں جا، تو ورگلا سکتا ہے، تو ورگلا انسان کو، کیونکہ انسان پریکٹیکلی جو سیکھتا ہے الفاظ سے اتنا اس کو کانشیس ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تجربات سے انسان بہت زیادہ سیکھتا ہے، بہت تیزی سے سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو الاؤ کیا کہ تو جنت میں جا کے ورگلا سکتا ہے انسان کو، لیکن انسان کو پہلے ہدایت اس ذات نے کر دی کہ دیکھو اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور اپنے اس دشمن کو بھی پہچان لو، دیکھ لو۔ یہ تھی گائیڈنس خدا کی طرف سے۔ اب پریکٹیکلی سمجھانا تھا کہ یہ واقعی تیرا کھلا دشمن ہے اور اس درخت کے قریب جانے سے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی دیکھ لے۔ یعنی اپنے خدا کے حکم پہ تو فوکس رکھنا کہ جس چیز سے تیرا پروردگار تجھے منع فرما رہا ہے تو اس میں کوئی حکمت پنہاں ہے، اور جس چیز کا تجھے حکم دے رہا ہے یقیناً اس میں تیرے لیے بہتری ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو آج بھی ہماری گائیڈنس کے لیے کافی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت مکمل کر لی، شیطان نے انسان کو ورگلا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے آگاہ کیا کہ دیکھو میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے؟ اب تیری تسلی ہو گئی، تجھے پتہ چل گیا خود پریکٹیکل کر کے کہ یہ شیطان واقعی تیرا کھلا دشمن ہے۔ تجھے یہ پتہ چل گیا کہ جس چیز سے میں نے تجھے منع کیا تھا اس کے پاس جانے سے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ یقیناً شرمندگی، بے لباس ہونا، اس کے ساتھ ساتھ جنت سے نکالا جانا، نعمات سے محروم کر دینا، یہ تمام تر وہ چیزیں انسان کو بتا دی گئیں۔ اب انسان نے یہ خود سوچنا ہے، خود سمجھنا ہے کہ میں نے آج اپنے دشمن کو کس طرح سے پہچاننا ہے۔ ایگزیکٹ وہی صفات جو جنت میں ہمارے سامنے اس ذات نے ایک دشمن کی رکھی تھیں، کہ وہ دشمن چاہتا کیا تھا؟ ہم سے نعمات چھیننا، یعنی جنت جیسی نعمات چھیننا چاہتا تھا۔ آج کا دشمن بھی آپ سے نعمات چھیننے کی کوشش کرے گا۔ جب کہیں بھی آپ کسی شخص کو دیکھیں کسی کا نقصان کر رہا ہے، سمجھ جائیں یہ انسان نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، شیطان کا پیروکار ہے۔ اور شیطان فقط کسی ایک انسان کا دشمن نہیں ہوتا، ہر انسان کا دشمن ہے، چاہے وہ انسان اللہ والا ہے چاہے وہ شیطان والا ہے، ہر انسان کا دشمن شیطان رہے گا۔ تو پہچان لینا اس شخص کو، اس سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، اس سے باز رہنا جو کسی بھی شخص کا نقصان کر رہا ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا نقصان تو نہیں کر رہا، کسی اور انسان کا کر رہا ہے۔ اصل میں جب شیطانیت انسان میں سرایت کر جاتی ہے تو وہ شیطان فقط کسی ایک انسان کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ وہ سب انسانوں کا دشمن ہوتا ہے۔ موقع ملنے پہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، آپ کا بھی دشمن ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے مل کے اس کو سپریس کرنا ہے تاکہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی نہ کر سکے۔ دوسری چیز شیطان نے کیا کیا تھا؟ قسمیں کھا کھا کے اپنا صالح ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کی۔
تو اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں، چاہے آپ کو یا کسی بھی شخص کو اگر کوئی انسان قسمیں کھا کے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ جائیں کہ اس کے انر سیلف یہ مانتا ہے کہ اس کی اپنی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، قسموں کے ذریعے وہ اپنی بات کو وزن دینے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی جھوٹ بول رہا ہے، ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اور انسان کو ورغلا رہا ہے اور آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں، تو یقیناً موقع ملنے پہ وہ آپ کو بھی ورغلائے گا۔ تو اسی لیے ایسے شخص سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، دوسرے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کا ٹارگٹ انسان ہوتا ہے، شیطان کا۔ تو اسی وجہ سے جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، تو وہ ہر انسان کا دشمن ہوتے ہیں، کسی ایک انسان کا دشمن نہیں ہوتے۔ اور کام کیا کیا شیطان نے؟ اپنے خدا کے حکم کے اگینسٹ لے جانے کی کوشش کی انسان کو۔ اب دیکھیں، غور کریں، کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص اگر کسی کو اپنے خدا کے حکم سے اگینسٹ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو سمجھ جائیں وہ شیطان ہے، اس کے من میں شیطان سرایت کر چکا ہے، وہ انسان کے روپ میں ہی اصل میں شیطان ہے۔ موقع ملنے پہ وہ آپ کو بھی اپنے خدا سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ شیطان ہر انسان کا دشمن ہے، کسی ایک انسان کا نہیں۔ تو اس چیز سے بھی آپ اپنے دشمن کو پہچان سکتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو بے توقیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ جائیں وہ آپ کا بھی دشمن ہے۔ موقع ملنے پہ وہ آپ کو بھی بے توقیر کرے گا، وہ آپ کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ انسان کا دشمن نہیں ہوتا، اللہ والے کا دشمن نہیں ہوتا، فقط شیطان ہر انسان کا دشمن ہے۔ اس کے بعد جس شخص کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ کسی کو بے لباس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے اس کو ترغیب دے رہا ہے، تو سمجھ جائیں یہ شیطان کا کام ہے، شیطان نے انسان کو بے لباس کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ اس شخص سے محتاط ہو جائیں، اور جس شخص کو وہ بے لباس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس شخص کی مدد کریں، اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ کا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اس سے آپ محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دشمنی دیکھیں، دشمنی کو پروپیگیٹ کرنے والے لوگ دیکھیں، چاہے آپ دیکھتے ہیں فرقہ واریت کی بنیاد پہ دشمنی کریٹ کی جا رہی ہوتی ہے، تو دشمن تو انسان کا شیطان ہے، رحمان کا عبد انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ خاندانی بنیاد پہ دشمنی کریٹ کرنے کی کوشش اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھ جائیں یہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہے، یہ شیطان کا بندہ ہے۔ تو موقع ملنے پہ وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ لسانی بنیاد پہ اگر کوئی دشمنی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صوبائی بنیادوں پہ دشمنی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ریاستی بنیادوں پہ کوئی دشمنی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ فلاں امریکہ کا ہے، فلاں پاکستانی ہے، فلاں انڈین ہے، اس طرح سے اگر کوئی دشمنی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ جائیں وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ آپ کا بھی دشمن ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے جتنے آپ انسان ہیں آپ متحد ہو جائیں، ادروائز یہ شیطان آپ کو اسی طرح بے توقیر بھی کرتا رہے گا، بے لباس بھی کرتا رہے گا، آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ سے نعمات چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے جو آپ اللہ والے ہیں، جو آپ انسان ہیں، اپنے آپ کو اس شیطان سے بچانے کی کوشش کریں، اتحاد کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سارے متحد ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی اتحاد سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، متحد نہیں ہونے دے رہا، سمجھ جائیں یہ شیطان کا پیروکار ہے، خدا کا عبد نہیں ہے، تو وہ آپ کا بھی دشمن ہے۔ اگر کوئی آپ کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تفرقوا، فرقے مت اپنانا، اگر کوئی آپ کو
فرقہ واریت کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کو خدا کے حکم کے اگینسٹ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہچاننا ہے کہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ اس دشمن سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے، آپ نے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ملاوٹ مت کرنا، اگر کوئی ملاوٹ کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کا بھی دشمن ہے۔ کسی اور کو وہ فقط ملاوٹ والی چیز نہیں دے رہا، بلکہ آپ کو بھی ملاوٹ والی چیز دے گا۔ آپ کی صحت کا بھی وہ دشمن ہے، فقط چند پیسوں کے لیے۔ تو سمجھ جائیں وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، کیونکہ شیطان پوری انسانیت کا دشمن ہے، کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی سود کھا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں حق تلفی ہوتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ سود کھانے والا شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ نہیں ہے۔ موقع ملنے پہ آپ کی اگر مجبوری ہوگی تو وہ آپ کو بھی سود پہ پیسہ دے گا، آپ سے بھی سود کھائے گا، وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو سمجھ جائیں وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو سوسائٹی میں کسی قسم کی برائی آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو کرتے ہوئے، چاہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، لیکن یہ ضرور جان لے موقع ملنے پہ وہ آپ کے ساتھ بھی برائی کرے گا، کیونکہ وہ شیطان کی راہ پہ ہے، شیطان اس کے من میں اپنا مقام پیدا کر چکا ہے۔ تو اسی لیے جتنے انسان ہیں ہمیں متحد رہنا چاہیے، فرقہ واریت سے باز رہنا چاہیے، ریاستی بنیادوں پہ نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، ملکوں کی سطح پہ ان نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے وہ کام پھیل گئے دنیا میں جو شیطان کے کام تھے، لیکن ہم اسی شیطان کے پیچھے لگ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ دشمنیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، ہمیں یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی، اپنے انجام کو نہیں سمجھ پا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا کہ جو کسی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو کسی کو بے توقیر کرتا ہے، جو شیطان کا پیروکار ہے، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، پھر ہم واپس جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم اسی راہ پہ رہے جو دنیا میں ایک واضح طور پہ سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے، دشمنیوں کا، نفرتوں کا، ظلم و جبر کا، تو سمجھ جائیں یہ سارا کچھ شیطانیت کا کام ہے، رحمان کے بندوں کا کام نہیں ہے، خدا کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو کم از کم اس قسم کے کاموں سے بھی بچائیں، اب متحد ہو کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں جتنے انسان بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ فیکٹرز تو اس میں بہت سارے ہیں، اس پہ بہت ساری ویڈیوز بن سکتی ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارا یہ انسانیت کا ساتھ جو ہے اسی طرح سے قائم رہے، اور ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے رہیں۔ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔